تو عوام کا حساب یہ ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ ماحول کیا چل رہا ہے. جو بھی ریسرچر ہوتے ہیں نا حقیقی معنوں میں، وہ والے ریسرچر نہیں جو آج کل مارکیٹ میں محقق بن کے آئے ہوئے ہیں. یہ تو محقق کی ان کو تو ہوا بھی نہیں لگی. یہ تحقیق کسے کہتے ہیں؟ یہ تو پھینکتے رہتے ہیں بس لمبی لمبی. میں ان محققین کی حیثیت آپ کو بتاتا ہوں. ان کی حیثیت آج کل کے جو نام نہاد محققین چل رہے ہیں نا، مذہبی اسکالر جو پراپر وے میں عالم نہیں بنتے. آج کل ایک اور منجن چلنا شروع ہو گیا ہے کہ سنت مؤکدہ کچھ بھی نہیں ہوتا، یا تو فرض ہے یا نوافل ہیں. فرض پڑھنا ضروری ہے، باقی سب فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ. قرآن کی آیت پڑھی جاتی ہے کہ جو اضافی جو بھی کچھ کرے گا وہ اس کے لیے بہتر ہے، یعنی نہ کرے تو ٹھیک ہے، کر لے تو اچھی بات ہے. تو اس کی بنیاد بنا کے کتنے لوگوں نے فجر کی سنتیں بھی چھوڑ دیں، ظہر کی سنتیں بھی چھوڑ دیں، مغرب عشاء کی سنتیں بھی چھوڑ دیں. تو یہ نام نہاد جو محققین آج کل آئے ہوئے ہیں نا، ان کی باتوں میں مت آیا کرو. ایک دو حدیثیں پڑھ لیتے ہیں اور ان کو کبھی بھی جواب دلائل سے مت دیا کرو. ان کو ہمیشہ جواب دیا کرو الزامی. الزامی جواب کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہ اصول ہمیشہ کے لیے پلے باندھ لو. باطل کے پاس اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ دلیل سے بات کرے. وہ دلیل آپ کو دلیل اس لیے لگ رہی ہوتی ہے کہ آپ کا علم بہت کم ہوتا ہے. تو آپ اس کو دلیل دو گے، وہ پھر دلیل کا جواب دے گا، الجھا دے گا آپ کو. اب عالم کو تو پتہ چل جائے گا یہاں گڑبڑ کر رہا ہے، یہ عامی آدمی کے لیے مشکل ہوتی ہے. تو ہمیشہ جب بھی کسی اہل باطل سے آپ کا مقابلہ ہونا، الزامی جواب دیا کرو. الزامی. الزامی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ الزامی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا یہ اصول ٹھیک مان لیتے ہیں ہم، تو پھر آپ خود اس اصول کو کئی جگہ پہ کیوں توڑ رہے ہو؟ آپ بھی تو اس اصول کو خود کئی جگہ پہ توڑتے ہو. تو یہ لوگ جو کہتے ہیں نا سنت موقع، لوگ ویسے ہی نماز نہیں پڑھ رہے آج کل. پڑھتے ہیں تو اتنی لنگڑی لولی نمازیں کہ سنت موقع ہی ختم کر دیں. تو جو بھی آپ سے کہا کرے نا سنت موقع نہیں ہوتی، تو اس سے کہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، پھر ہم پھر نماز ایسے شروع کریں گے، اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھی، ثنا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سبحانک اللہم یہ لازم نہیں ہے. ڈائریکٹ سورہ فاتحہ پڑھو، اس سے پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ بھی پڑھنے کی ضرورت، بلکہ ہم وضو سے شروع کرتے ہیں. وضو میں صرف 4 فرض ہیں. قلی کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ناک میں پانی ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، نفل ہے، جو ڈال لے ٹھیک ہے، نہیں ڈالے ساری زندگی نہ ناک میں پانی ڈالے. اور 1 دفعہ چہرہ دھونا فرض ہے، 3 دفعہ فرض نہیں ہے. ایک ہی دفعہ دھوئے، کیا ضرورت ہے 3 دفعہ دھونے کی؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دھو لے تو ثواب ہی ملے گا نا، اس لیے ہم ترغیب دیتے ہیں کہ دھو لیں. بھائی آپ وہاں یہ بھی تو کہو نا کہ ایک چیز فرض نہیں ہے تو لوگ اس کو لازم کیوں سمجھ رہے ہیں؟ کوئی دھوئے، کچھ لوگ ایسے بھی ہوں جو نہ دھوئیں، کچھ لوگ ایسے ہوں جو سنت موقدہ کے ساتھ نماز پڑھیں، کچھ ایسے ہوں جو بغیر سنت موقدہ کے ساری زندگی پڑھتے رہیں. تو جو چیز لازم نہیں ہے اس کی تاکید کیوں کر رہے ہو آپ؟ تو ایسا ہونا چاہیے کہ 1 دفعہ چہرہ دھوئیں اور 1 دفعہ بازو دھوئیں، بس اتنا کہ ہاتھ گیلے ہو جائیں. 3 دفعہ کے تکلف کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر جب نماز پڑھیں تو سورہ فاتحہ سے ڈائریکٹ شروع کر دیں، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے کی، ثنا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر جب رکوع میں جائیں تو بہت سے فقہا کے نزدیک رکوع کی تسبیحات لازمی نہیں ہے، سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے، تو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. ٹھک سے رکوع کیا اور ایسے کر کے ٹھک سے کھڑے ہو گئے. کیا خیال ہے بھائی؟ کوئی ضروری تھوڑی ہے. آپ کسی بھی مفتی سے پوچھیں کہ کسی سے رکوع کی تسبیحات اگر رہ جائیں تو کیا نماز ہو جائے گی؟ وہ کہے گا ہاں ہو جائے گی، کیونکہ واجب نہیں ہے. اور اگر کسی کے نزدیک واجب ہے تو 3 دفعہ واجب نہیں ہے، 1 دفعہ واجب ہے. تو 3 دفعہ بالکل نہ پڑھیں، 1 دفعہ پڑھ لیں، اور ہمیشہ یہی معمول بنائیں. پھر سجدے میں جائیں تو 1 تسبیح پڑھ لیں اور وہ بھی نہ پڑھیں تو بھی کوئی ضروری نہیں ہے. اس طریقے سے 4 رکعتیں پڑھیں اور آخری رکعت میں اتحیات کے بعد درود شریف پڑھنا لازم نہیں ہے. کسی کے نزدیک بھی واجب نہیں ہے، سنت ہے، تو وہ بھی نہ پڑھیں. ہمیشہ اتحیات کے بعد سلام پھر لیں. اور ہاتھ باندھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ویسے ہاتھ کھول کے نماز پڑھ لیں.
تو جب شریعت کے ہر حکم میں یہ تو صرف ایک حکم ہے نا، افطار روزہ جب آپ رکھتے ہیں تو افطار میں جلدی کرنا کیا واجب ہے؟ اگر کوئی جلدی افطار نہیں کرے گا تو کسی سے سنا گناہ گار ہوگا؟ میری طرف توجہ، کوئی گناہ نہیں ہے بھائی، بہتر ہے جلدی کر لیں، افطار تو نہ کریں، 1 گھنٹے بعد افطار کر لیا کریں۔ تو یہ پورا دین جو ہے نا ہمارا، یہ ڈھانچہ رہ جائے گا، کھوکھلا ہو جائے گا بالکل۔ فقہائے کرام نے دین کو بہت اچھی طرح سمجھا ہے، بہت ڈیپ میں گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھائی دیر آر 2 ٹائپس آف سنت، سنت کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2۔ ہم نے جب نبی کی سیرت میں غور کیا تو پتہ چلا کہ کچھ سنتیں ایسی ہوتی ہیں جن کی تاکید نہیں ہے، وہ چھوڑ دیں ساری زندگی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کچھ سنتیں ایسی ہیں جن کی تاکید ہے، اور تاکید کی وجہ سے ان کو کیا کہا گیا؟ سنت مؤکدہ۔ وہ کبھی کبھار چھوٹ جائیں تو ٹھیک ہے، بلا وجہ چھوڑنا وہ ٹھیک نہیں ہے۔ جو چھوڑنے کا معمول بنا لے گا تو غالب گمانے کے وہ گنہگار ہوگا، اور اس کو یہ کام کرنے نہیں دیا جائے گا، قابل ملامت ہوگا، برا بلا کہا جائے گا اس کو۔ لہذا اگر کوئی نماز شروع کرتا ہے، نہ سبحانک اللہم پڑھتا ہے، نہ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھتا ہے، نہ رکوع کی تسبیحات پڑھتا ہے، نماز تو ہو گئی بھائی، فرض ہے، اللہ نے فرض کی، جو فرائض تھے وہ پورے کر لیے، قضا اب اس کی قضا لازم نہیں ہے، فرض ادا ہو گیا۔ کیا اس پر ہم یہ آیت پڑھ لیں گے فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ؟ جو اضافی کرنا چاہے ثنا بھی پڑھ لے اور درود شریف بھی پڑھ لے وہ بہتر ہے، نہ پڑھے تو کوئی حرج نہیں۔ نہ نماز کیا کہلائے گی؟ ناقص۔ تو جیسے نماز کے اندر 2 طرح کی سنتیں ہیں، کچھ سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ، اسی طرح نماز کے باہر کی بھی کچھ سنتیں ہیں، کچھ سنت مؤکدہ اور کچھ سنتیں غیر مؤکدہ۔ نبی نے کبھی بھی فجر کی نماز سے پہلے 2 سنتیں ضائع نہیں کی ہیں، اور یہ نماز میں شامل ہیں، فرائض کی تکمیلات کے لیے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ہمیں کچھ سنتیں ایسی ملتی ہیں جو فرائض کے توابع میں سے، اشراق کی نماز، کسی نے فجر نہ بھی پڑھی ہو تو اشراق پڑھے گا، ہو جائے گی۔ عشاء نہ بھی پڑھی ہو تہجد پڑھے گا، تہجد کہلائے گی وہ۔ لیکن فجر کی 2 سنتیں جب ہی سنت کہلائیں گی جب 2 فرض بھی ہو اس کے ساتھ، کیونکہ وہ ہیں ہی فرض کی وجہ سے ہیں، وہ فرض نہ ہوتی تو وہ بھی نہ ہوتی۔ ظہر کی سے پہلے کی 4 سنتیں، ان کی انڈیویجولی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ جب ہی ہیں جب ظہر کے 4 فرض آپ نے پڑھنے ہیں۔ اسی طرح ظہر کے بعد کی 2 سنتیں جب ہی ہیں جب ظہر کے 4 فرض پڑھنے ہیں۔ کوئی اکیلے 2 سنتیں پڑھ کے چلا جائے تو اس کی کوئی حیثیت، وہ عام نوافل ہوں گے۔ یہ جو سنتیں ہیں جن کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشگی کی ہے، جب بھی فجر پڑھی آپ نے فجر کے ساتھ پہلے 2 سنتیں پڑھی ہیں، اس میں جب بھی آپ نے ظہر پڑھی اس سے پہلے آپ نے 4 پڑھی ہیں، اور اس کے بعد بھی آپ نے 2 پڑھی ہیں، اس پہ صحیح حدیث موجود ہیں۔ تو اس لیے فقہائے کرام نے ان میں بھی تفریق کی ہے، ایک سنت مؤکدہ اور ایک سنت غیر مؤکدہ۔ تو اب آپ نے ایک فتویٰ جاری کر دیا کہ فرائض پڑھ لو بس کافی ہے، اس کے ساتھ سنت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو یہ اس کی دلیل ہے کہ آپ کو سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ کا فرق معلوم نہیں ہے۔ اور میں آسان مثال دیتا ہوں، بہت سے علماء کے نزدیک قربانی واجب نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں سنت مؤکدہ ہے، یعنی چھوڑنا ٹھیک نہیں ہے صاحب استطاعت پر، کیونکہ اتنی اس پہ وعید ہے۔ آپ نے انکار کر دیا سنت مؤکدہ کوئی چیز ہی نہیں ہے، تو جب انکار کر دیا تو وہ تو بہت سارے دین کے حکام غائب ہو جائیں گے۔ دوسرا ایک اور مسئلہ، ابھی ایک نیا مسئلہ، کیونکہ فوراً جب فتنہ ہوتا ہے نا اسی وقت اس کے خلاف بولنا شروع کر دو تو دب جاتا ہے۔ نیا مسئلہ بھی آج کل کھڑا ہو گیا ہے، بعض اسکالرز نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ والدین کی اطاعت کا قرآن میں کہیں بھی حکم نہیں ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا تو حکم ہے، ان کی اطاعت کا حکم نہیں ہے۔ کمنٹس میں نیچے ماشاءاللہ ویل ڈن، یہ ہیں صحیح محقق، یہ ہیں صحیح اسکالر، یہ ہوتے ہیں کہ بھائی والدین کے ساتھ اچھے سلوک کا تو حکم ہے، اطاعت کا حکم نہیں ہے۔ اتنی شدید وعید ہے نا، نبی سے جب پوچھا گیا نا اکبر الکبائر، کبیرہ کے بھی بڑے گناہوں میں کون سا بڑا گناہ ہے، تو اس میں آپ نے عقوق الوالدین، عقوق نافرمانی کو کہتے ہیں، والدین کی نافرمانی۔ یہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ قرآن و سنت کا لیبل لگا کے ہمیں انگریز بنا دیں، گورا بنا دیں، نہ باپ کا پتہ نہ، ورنہ اچھا سلوک تو انگریز بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ کرتا ہے، وہ کون سا کوئی جوتے مارتا ہے ان کو؟ ان کے اچھا سلوک یہی ہے کہ بڑھاپے میں اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دو، یہ اچھا سلوک ہے۔ وہ کہتے کیئر زیادہ ہوتی ہے۔ ہمیں اجازت نہیں ہے
تو ماں باپ کی اطاعت کرنا بھی لازم ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس اطاعت کی ایک حدود ہے. سب سے بڑی حدود یہ شریعت کے خلاف حکم ماننا لازم نہیں ہے. کوئی ایسا حکم جس میں کسی پہ ظلم ہو رہا ہو, جیسے ماں کے کہنے پہ بیوی پہ ظلم کرنا شروع کر دینا, یہ جائز نہیں ہے. اسی طرح شریعت نے کچھ بنیادی رائٹس ہر شخص کو دیے ہیں, جس کو آپ اسلام کی زبان میں ہیومن رائٹس کہہ سکتے ہیں. اس میں ماں باپ کی اطاعت لازم نہیں ہے. ہر انسان کی ایک انڈیویجول لائف بھی ہوتی ہے. مثال کے طور پر آپ کو ڈاکٹر بننے کا شوق ہے, ابا کہہ رہے ہیں نہیں تو تاجر بنے گا, زبردستی کا تاجر بنا رہے ہیں آپ کو, تو آپ پر اطاعت لازم نہیں ہے. بھائی میں میڈیکل سائنس میں مجھے دلچسپی ہے, ابا کہہ رہے ہیں کہ تو تاجر بنے گا, آپ کو ڈاکٹر بننے کا شوق ہے, تو اس میں زبردستی والدین نہیں کر سکتے. اسی طرح نکاح کا مسئلہ بار بار بیان کرتا رہتا ہوں, آپ اپنے خرچے پہ نکاح کرنا چاہ رہے ہو, والدین کو روکنے کا حق نہیں ہے, کیونکہ یہ انسان کے بنیادی حقوق ہیں. آپ سفر کرنا چاہتے ہو, والدین زبردستی روک رہے ہیں آپ کو, جبکہ ان کو کوئی نقصان بھی نہیں ہے آپ کے سفر کرنے سے. تو ٹریولنگ یہ ہر ایک کا بنیادی حق ہے. اس ٹریولنگ میں اگر آپ کو کوئی فائدہ ہے, یا ایسا حکم دے رہے ہیں جس میں ان کا کوئی نقصان نہیں ہے, پھر بھی آپ پہ بلا وجہ کے ایک حکم مسلط کر رہے ہیں. بعض ہوتے ہیں بس چڑچڑے طبیعت ہو جاتی ہے ان کی, بلا وجہ کا آرڈر جاری کر رہے ہوتے ہیں, حالانکہ اس آرڈر کو پورا کرنے میں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ماں باپ جب کسی بات کا حکم دے دیں تو شریعت میں ان کی اطاعت لازم ہے. آپ کے پاس نو کا آپشن نہیں ہے اس میں. یہاں تک کہ چاروں ائمہ کا اس پر اتفاق ہے, اور یہ مسئلہ حدیث سے نکالا ہے, کہ اگر نفل نماز بھی آپ پڑھ رہے ہیں نا, اور ماں اور باپ نے آپ کو کوئی آرڈر دیا, کوئی حکم دیا, تو آپ پر لازم ہے کہ آپ شرعاً آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ نماز توڑ دیں, اس کی پکار کا جواب دیں. اتنی شدید تاکیدات ہیں. اور ایک اسکالر نے بڑے آرام سے کہہ دیا کہ اسلام میں ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک کا تو حکم ہے, لیکن ماں باپ کی اطاعت کہیں بھی لازم نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کہ جو ممی ڈیڈی ٹائپ کے مسلمان ہوتے ہیں نا, ممی ڈیڈی, دیکھو اسلام سے مسلمان کا رشتہ بہت مضبوط ہوتا ہے. آپ لوگ مجھے لگ رہا ہے ٹینشن میں آ رہے ہو تھوڑا سا, آج مجھے لگ رہا ہے سب فیل محسوس سا ہو رہا ہے مجھے. مسلمانوں کی دو قسمیں ہیں. دیکھو انسانوں کی تین قسمیں ہیں. ایک تو بالکل کافر, جس کو پشتو میں کہتے ہیں کافر کا بچہ. پشتو میں کیا کہتے ہیں؟ کافر کا بچہ. تو وہ تو مانتا ہی نہیں نا اسلام کو, تو اس کو تو ماں باپ کے حقوق سمجھاؤ سکھاؤ, اس کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. پھر جو مسلمان ہیں ان کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے ماڈرن مسلمان, جن کا کلمے کا رشتہ قائم ہے, بچپن میں ختنیں ہو گئی تھی ان کی, اور ابا اماں مسلمان تھے, تو تھوڑا بہت اسلام سے رشتہ ہے, اور اسلام میں اٹریکشن اتنی ہے, اسلام کو چھوڑنا آسان نہیں ہے. کیونکہ انسان ایک دفعہ جب اسلام میں اس کلچر میں آ جائے نا, وہ کہے گا بھائی سب کچھ ہو جائے گا, دنیا چھوڑ دوں گا, اسلام نہیں چھوڑوں گا. اب اسلام چھوڑنا آسان نہیں ہے. بہت ہی کوئی بدبخت قسم کے لوگ ہوتے ہیں, بہت ہی پتھر دل ہوتے ہیں جو اسلام چھوڑ دیتے ہیں. تو اس میں اللہ نے حسن اتنا رکھا ہے نا, جو ایک دفعہ اسلام کا چاشنی چکھ لے, مزہ چکھ لے, وہ کہاں چھوڑے گا. لیکن ان سے عمل ہوتا نہیں ہے, رہے وہ یورپ میں, امریکہ میں, گوروں کے ساتھ ماڈرن لائف, تو ان کو ماڈرن اسلام چاہیے ہوتا ہے. ایسا اسلام جس میں لیبل بھی اسلام کا لگ جائے اور کرتوت سارے انگریزوں والے ہوں. گورا ٹینشن لیس زندگی گزارتا ہے, ماں کی ٹینشن بھی نہیں ہے, باپ کی ٹینشن بھی نہیں ہے, وائف کی ٹینشن بھی نہیں, اور وائف کو ہسبینڈ کی ٹینشن بھی نہیں ہے. ہسبینڈ ہو کے بھی اس کی ٹینشن نہیں ہے, کیونکہ وہ ہسبینڈ کسی کام کا ہوتا نہیں ہے. کیونکہ اس ہسبینڈ کے ہوتے ہوئے وائف کا ریلیشن جمشید سے بھی ہو سکتا ہے, غفار سے بھی ہو سکتا ہے. انگریزوں میں یہ ابھی میں تو پورا اسٹڈی کر کے آیا ہوں, وکیلوں سے پوچھا میں نے لا کیا چل رہا ہے, اگر انہوں نے کہا سب سیٹ ہے. تو وائف کسی اور سے ریلیشن قائم کر لے تو بھی کچھ نہیں ہوتا, ہسبینڈ کسی اور سے ریلیشن قائم کر لے تو اچھا, ہسبینڈ بیوی کو کسی بات کا آرڈر دے تو بھی کچھ نہیں ہوتا, اور بیوی ہسبینڈ سے نان نفقے کا مطالبہ کرے وہ نہ دے تو بھی کچھ نہیں ہوتا. تو جب کچھ نہیں ہوتا تو کمبختو تمہیں تکلف کی ضرورت کیا تھی. بس ایک مصیبت میں پھنس جاتے ہیں وہ لوگ, وہ مصیبت یہ کہ جب تک گرل فرینڈ تھی تو کوئی ٹینشن نہیں تھی, شادی کر لی تو اب بریک اپ نہیں ہو سکتا, بریک اپ کرو گے تو آدھی پراپرٹی دو گے آپ. تو اس ٹینشن کے سلسلے میں وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں, شادی کر رہے ہوتے ہیں. تو کون کرے گا, پاگل تھوڑی ہیں وہ. خیر, تو اب جو ماڈرن اسلام ہمارے جو ڈیفینس میں اور کلفٹن میں اور یعنی جو پوش ایریاز ہیں وہاں جو سارے مسلمان نہیں, یعنی جو برگر فیملیوں سے جن کا تعلق ہے, ان کی پیاس نہیں بجھ رہی تھی کہ ہمارے ان کرتوتوں پر ہم نہ باپ کو پوچھتے ہیں نہ ہم
ماں کو پوچھتے ہیں نہ بیوی شوہر کی اطاعت کرتی ہے. جب میں یہ بیان کرتا ہوں شوہر گھر کا سربراہ ہے تو ہماری لبرل انٹیوں کی ایسے لگتا ہے ان کی دم پہ پاؤں رکھ لیا میں نے. ان کی دم پہ ایسی چیخیں نکلتی ہیں نا, ایسی چیخیں نکلتی ہیں. کمنٹس میں پڑھ رہا ہوتا ہوں, یہ میرا ظرف ہے, اتنے اپنے خلاف نیگیٹو کمنٹس میں پڑھتا ہوں. تو یہ مولوی کو دیکھو, یہ مولوی کو دیکھو. تو آپ کو آپ کی مرضی کا اسلام تھوڑی ہم بتائیں گے بھائی. کس کی مرضی کا اسلام بتائیں گے؟ اللہ کی مرضی کا. تو اللہ سے لڑو جا کے. اللہ میاں نے گھر کا سربراہ مکھنچو کو بنا دیا, اب کیا کریں. خیر آپ کو ماننا پڑے گا میں ماتحت ہوں, بس میں نے چھوڑ دو اسلام. کس نے کہا ہے اسلام کو چینج نہیں کرو, اسلام چھوڑ دو. آپ بولو بھائی مجھے ایک گورے سے شادی کرنی ہے, مجھے نیلسن چاہیے, جمشیدنی چاہیے, مجھے کیا چاہیے؟ نیلسن. اور کیا ہوتا ہے؟ مائیکل چاہیے, مجھے مائیکل. میکائل نہیں چاہیے, مجھے کیا چاہیے؟ مائیکل. تو آپ پھر وہاں جاؤ نا, وہاں آزادی ہے بھائی, کوئی سربراہ وربراہ نہیں ہوتا. گورا ڈانٹ بھی نہیں سکتا بیوی کو, ڈانٹ دینا تو وہ کیس کر دے گی. تو اس لیے پھر ایسے ہی کسی ماڈرن سے آپ نکاح کریں. تو یہ کیا بات ہے ادھر پیڑے کھانے کے لیے, کیونکہ پتہ ہے گورے سے وہ تو کوئی حقوق نہیں ہوتے اس کے. عشق معاشقہ ہو جائے تو کر لیتی ہیں, ورنہ پتہ ہے کچھ بھی نہیں ملے گا وہاں. تو اسلام کے فائدے اٹھانے کے لیے آپ کو جمشید چاہیے, اور جب جمشید کے حقوق اسلام بیان کر رہا ہے وہ والے گوروں سے چاہیے. یہ نہیں چلے گا بھائی, یہ اسلام نہیں مانتا. خیر اسلام کی عقل بھی نہیں مانتی ہے, تو یا تو پورے ادھر کو ہو جاؤ یا پورے ادھر کو کھسک جاؤ. تو اب کیا مسئلہ ہے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو ماڈرن قسم کے لبرل قسم کے ہمارے مسلمان ہیں جو چاہتے ہیں کہ یار یہ ہمارے پہ داڑھی رکھتے ہوئے ان کو لگتا ہے کہ ہم ملا نظر آئیں گے, بالکل ہی پروفیشنل قسم کے مولانا نظر آئیں گے. لوگ کہیں گے یار تم ٹھیک ہے اسلام کو فالو کرو, ٹھیک ہے نماز روزے کی حد تک ٹھیک ہے یار, انسان کا ایک روحانی تسکین ہوتی ہے, ہر مذہب میں ہوتا ہے. ہم جب ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں تو پہلے ایئرپورٹ پہ یہ ہوتا تھا, دنیا کے تقریباً ہر ایئرپورٹ پہ ہی نماز کی جگہ, کیونکہ مسلمان ہی نماز پڑھتے ہیں زیادہ تر. لیکن اب انہوں نے تھوڑا سا ایئرپورٹ والوں نے یہ کیا کہ لوگ اعتراض کریں گے بھی مسلمانوں کی مسجدیں کیوں بن رہی ہیں, تو ہندوؤں کی بھی ہونی چاہیے اور سکھوں کی بھی, تو بنانا شروع کر دی ایئرپورٹ پہ, لیکن وہاں لوگ کوئی خاص نظر نہیں آتے ہیں. تو عبادت تو سبھی کر رہے ہوتے ہیں نا, ہر مذہب کے لوگ. اصل تو یہ ہوتا ہے کہ اسلام کلچر کے اندر لے کر آؤ. یہ بڑا مشکل کام ہے بھائی, یہ بڑا مشکل کام ہے. اپنے کلچر کو کیا بناؤ؟ اسلام. تو آپ کا حلیہ اور یہ سب چیزیں اسلام کے مطابق ہوں, عورت پردہ کر لے. تو اب ہماری لبرل انٹیاں اور ہمارے لبرل انٹے, ان کو کیا چاہیے کہ اسلام سے ظاہر اتنا ظرف نہیں ہے کہ اسلام چھوڑ دیں, وہ اتنا ایمان کی رمق ہے. تو ان کو پھر اس ٹائپ کے اسکالرز چاہیے ہوتے ہیں جو مغربی تہذیب کو مشرف با اسلام کر دیں. تہذیب مغربی ہو, ویسٹرن تہذیب ہو, اور اس پہ لیبل کیا لگا دیں؟ قرآن و سنت کا, تاکہ ان کی تھوڑی سی ایک پیاس بجھ جائے, تھوڑی سی ان کو تسلی مل جائے. جیسے جب کسی نے کسی چیز کو حلال کرنا ہوتا ہے نا, میں اکثر چٹکلا سناتا ہوں نا, بہت دفعہ سنا چکا ہوں, آپ شاید بور ہو جاؤ دوبارہ, لیکن سنا دیتے ہیں, کیا جا رہا ہے. تو یہ اس بات کو سمجھانے کے لیے جو ابھی میں بتا رہا ہوں, وہ بار بار کہتا ہوں نا, ایک مولوی صاحب چوری کے خلاف بیان کرتے تھے, تو ایک دن کھانا نہیں تھا گھر میں, بیگم سے انہوں نے کہا پڑوسیوں کی مرغی چوری کر لے. تو بیگم نے کہا بھائی مرغی تو آپ چوری, تو آپ خود اتنے بیانات کر چکے ہو کہ چوری اسلام میں حرام ہے. اب ظاہر ہے مولوی صاحب کا بھی تو ضمیر ملامت کر رہا ہوگا نا کہ یار میں اتنے بیانات کر چکا ہوں, غلط ہے. لیکن کہیں نہ کہیں سے حاشیہ نکال لیا انہوں نے کہا بھائی دیکھو ہم مرغی نہیں کھائیں گے, شوربے سے روٹی لگا کے کھائیں گے. چوری کی مرغی نہیں کھائیں گے ہم روٹی کس سے کھائیں گے؟ شوربے سے. اب وہ یہ نہیں کر سکتے تھے کہ نہیں جب حرام ہے تو ہم حرام کھائیں گے. اپنے دل کو تھوڑی تسلی دینی پڑتی ہے انسان کو, غلط کام کرتے ہوئے بھی کچھ نہ کچھ. ہاں جس کا ضمیر بالکل ہی مردہ ہو چکا وہ تسلیہ نہیں دیتا, لیکن تھوڑا سا ضمیر زندہ ہو تو کہیں سے گنجائشیں نکال رہا ہوتا ہے. تو مولوی صاحب تھے وہ چوری کے خلاف بیان کرتے تھے, انہوں نے کہا بھائی شوربے سے لگا لیں گے, بوٹیاں نہیں کھائیں گے ہم, حرام تو بوٹیاں ہیں نا. تو بیگم جب شوربہ یوں کر کے دیگچی یوں کر کے نکال رہی ہے تو اور بوٹیاں چمچ سے پیچھے کر رہی ہے, تو مولوی صاحب نے بولا کہ چمچ کا استعمال مت کرو, جو خود سے آئے اسے آنے دو, جو بوٹی خود سے آئے اسے آنے دو. بالکل یہی کام ہمارے
جو پوش علاقے ہیں, مالدار علاقے ہیں, وہاں کے رہنے والے برگر فیملیوں کے پیرنٹس اور برگر فیملیوں کے بچیز یہ کام کر رہے ہیں. برگر فیملی تو بچے تھوڑی ہوتے ہیں, ان کے بچیز ہوتے ہیں, بچیز, حالانکہ ہوتا ایک ہی ہے, ایک آدھ سے زیادہ ان کے ہوتے نہیں ہیں, تو بچیز یہ لوگ یہ کام کر. تو ان کو چاہیے پھر ایسا اسکالر جو کم از کم مفتی طارق مسعود کے ٹریک پہ بالکل اس سے 180 ڈگری پہ ہو. ہمیں تو بالکل ہی کسی کھانچے میں بیٹھتے ہی نہیں نا, ہم جیسے فنڈامنٹلسٹ مولانا, تو ہم تو کسی کھانچے میں بیٹھتے ہی نہیں ہیں ان کے. تو ان کو پھر ایسا اسکالر چاہیے ہوتا ہے کہ یار ہم داڑھی بھی نہ رکھیں, ہم ملا ملا لگیں گے دیکھنے میں, اور ساس بہو کی خدمت, اوہ ہو کیا عذاب ہے یار. اپنے ماں باپ کی ہوئی نہیں ہم سے, جو سگے فادر اور سگی مدر ہیں, یہ تو فادر ان لا اور مدر ان لا ہے, یہ کیا لگتے ہیں ہمارے. ہسبینڈ کی نہیں کر رہی, وہ ساس کی کہاں سے کرے گی یار. جس کو اسلام کا یہ حکم سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہسبینڈ کی خدمت لازم ہے, وہ ساس سسر کی کہاں کرے گی. تو ان کو جب ایسے اسکالر ملتے ہیں نا کہ اسلام میں ساس سسر کی خدمت لازم نہیں ہے, عورت پہ گھر کے کام کاج لازم نہیں ہے, اور اب نیا لیٹسٹ بالکل فتویٰ مارکیٹ میں آیا ہے کہ ماں باپ کی اطاعت بھی لازم, بولو نہیں, بس اچھا سلوک ہے. ابے اچھا سلوک تو پڑوسیوں سے بھی لازم ہے یار, غفار بھائی سے بھی لازم ہے, جمشید سے بھی لازم ہے, ہندو سے بھی اچھے سلوک کا حکم ہے ہمیں, سکھوں سے بھی اچھے سلوک کا حکم ہے. ماں اور باپ صرف اچھا ہی رہ گیا کیا؟ تو اب ایسے لبرل انٹیوں کو اور لبرل انٹوں کو کیا چاہیے؟ ایسے اسکالر چاہیے جو آپ کو ہر طرح کی پابندیوں سے آزاد کر دیں. تو پھر وہ ان کو ایسے لوگ بہت اچھے لگتے ہیں جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ نہ اس کی خدمت لازم, نہ اس کی خدمت لازم, نہ فلانے کی خدمت لازم, ہر آدمی انڈیویجول ہے, آزاد ہے, ہر آدمی کی اپنی لائف ہے. اور یہ بھی سود بھی حلال ہو گیا, بہت سو نے تو سود کو حلال کر دیا, یہ والا سود حرام نہیں ہے, یہ والا حرام ہے. عجیب ڈرامے بازیاں کر کے, اور کیا کتنا کچھ دین میں تحریف ہو رہی ہے نا, اتنی تحریف. میں تو کہتا ہوں کہ اللہ تیرا کتنا فضل ہے, صحیح ٹائم پہ مجھے تو نے مولوی بنا دیا, ورنہ ہم بھی کھسکے ہوئے ہوتے. میں اگر مولانا نہ بنتا نا, مولانا کا مطلب پراپر وے میں دین کا علم حاصل نہ کرتا نا, جو صدیوں سے طریقہ چلا آ رہا ہے, تو میں بھی ایسا کھسک جاتا نا ان فتنوں میں. اور پھر میرے پاس ٹوٹی پھوٹی اسپیکنگ پاور بھی ہے, تو بھائی ویڈیو نہ بنایا کریں نا بار بار, وہ پھر گارڈ ادھر متوجہ ہوتا ہے, سب کی طبیعت. جب ایک چیز لکھی ہوئی ہے صرف نکاح کی ویڈیو بنا سکتے ہیں, باقی نہ بنائیں. پھر کوئی نہ کوئی کیمرہ نکال کے بنا رہا ہوتا ہے, سب ڈسٹرب ہوتے ہیں اس سے. تو میں اگر پراپر وے میں میرے بھائی ٹوٹا پھوٹا علم حاصل نہ کیا ہوتا نا, تو پھر ہم بھی اوٹ پٹانگ قسم کے کبھی کیا فتوا ٹھوکتے رہو بیٹھ کے, پھینکتے رہو بیٹھ کے, ٹھوکتے رہو اور پھینکتے رہو. اتنے گھروں میں فسادات ہوئے ہیں نا, اتنے گھروں میں فسادات اس فتوے کے نتیجے میں کہ بہو پر ساس سسر کی خدمت لازم نہیں ہے. اتنی بہویں باغی ہوئی ہیں, گھروں کا نظام تباہ و برباد ہو گیا. یار کچھ تو سوچو بات کرنے سے پہلے. آپ کی ماں اگر آپ کی بیوی سے پانی مانگتی ہے اور آپ کی بیوی جواب میں یہ کہہ دے کہ میرے اوپر آپ کی خدمت لازم نہیں ہے, وہ ماں کی 2 ٹکے کی حیثیت رہے گی گھر کے اندر؟ 2 ٹکے کی حیثیت رہے گی اس ماں کی؟ کیا اس کے دل پہ چھرے نہیں چلیں گے؟ باپ کہہ رہا ہے اپنی بہو سے کہ بیٹا مجھے روٹی پکا دو, میں بھوک لگ رہی ہے, مجھے نہیں پکانا آتی, تم فارغ بیٹھی ہو پکا دو. وہ کہے میرے اوپر آپ کی خدمت لازم نہیں ہے, میں نہیں پکا رہی, پھینک دو, بس کچھ بھی پھینک دو. پتہ نہیں یہ لوگ اپنی بیویوں کو کیسے رکھتے ہیں اپنے گھروں میں اپنے ماں باپ کے ساتھ. جو اسکالر فتویٰ دینا کہ عورت پر ساس سسر کی خدمت لازم نہیں ہے, اس کو بولا کہ سب سے پہلے یہ فتویٰ اپنی بیوی کو سکھایا کرو کہ تم پر لازم نہیں ہے. میری ماں بولے نا چائے بناؤ, تم پر لازم نہیں ہے, اور میرا کلپ چلا دینا کہ آپ کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ آپ کی خدمت مجھ پر لازم, بولو نہیں. آج ایک صاحب آئے, ہاں ظلم بہرحال ظلم ہے, اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے. بعض ساسوں نے بہوؤں کا نچوڑ دیا ہے بالکل, نہ یہ دیکھ رہی ہوتی ہیں اس کے سونے کا ٹائم کیا ہے, نہ یہ دیکھ رہی ہوتی ہیں اس کی طبیعت کیا ہے. تو ماسی نہیں ہے وہ, بہرحال اس کو ایسا غلام بنا لینا کہ ماسی میں اور بہو میں فرق ختم ہو جائے, غلط ہے. لیکن جب بھی اجتماعی سطح پہ رہا جاتا ہے تو ایک دوسرے کی خدمت کی. آج ایک صاحب نے بتایا کہ کیا حالات ہیں کہ بیگم صاحبہ نے کہیں بیان سن لیا کہ گھر سنبھالنا جو ہے, یعنی گھر میں انتظام گھر کا کرنا, یہ ہم عورت کے ذمے نہیں ہے. کھلا ہو رہا ہے, پلا ہو رہا ہے,
وہ بیٹھی ہوئی ہے, کچھ بھی نہیں کر رہی سارا دن. میرے ذمہ نہیں ہے, آپ کے ذمہ ہے کہ آپ ماسی رکھیں, ٹھیک ہے نا. تو بچے تو ویسے ہی پیدا نہیں ہو رہے, وہ ایک آدھ کے بعد ختم ہو جاتے ہیں, تو کچھ کیا ذمے میں بھائی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ کے ذمے لگایا کہ گھر سنبھالنا کس کے ذمے ہے؟ سیدہ فاطمہ کے ذمے. سیدہ فاطمہ سے بڑی کوئی عورت ہو سکتی ہے؟ ان سے بڑی کوئی شہزادی ہو سکتی ہے؟ اور حضرت علی کے ذمے لگایا گھر کے باہر کا کام کس کے ذمے ہے؟ آپ کے ذمے. ہاں یہ بات الگ ہے, فقہا نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر کوئی بہت مالدار گھرانے سے ہو, بہت بڑے گھرانے کی لڑکی ہے جن کے گھروں میں کام کاج کا رواج ہی نہیں ہے, اب آپ رائل فیملی کی کسی شہزادی سے شادی کر کے گھر لے آئیں, پھر تھوڑی وہ کھانا پکائے گی. عاشروہن بالمعروف, معروف طریقے سے ان کے ساتھ چلو. تو معروف طریقہ ہر قوم کا, ہر کلچر کا الگ ہوتا ہے. تو جو بہت مالدار گھرانے کی عورتیں ہیں جن کے گھروں میں نوکر چاکر ہوتے ہیں, تو اس کو یہ رائٹ پورا شریعت نے دیا ہے کہ وہ کام کاج سے انکار کر دے. لیکن نارمل جو لوگ, زیادہ تر لوگ متوسط گھرانوں کے ہوتے ہیں, درمیانے گھرانوں کے ہوتے ہیں, وہاں کے لیے یہی حکم ہے بھائی, جیسے اپنے ماں باپ کے گھر میں آپ تھی تو اب یہاں گھر سنبھالنا کس کی ذمہ داری ہے؟ آپ کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے, شوہر کو اللہ نے مال دیا تو وہ ماسی وغیرہ کا بھی انتظام کرے, نہیں دیا تو تمہارے ذمہ ہے بھائی, یہ تم نے سنبھالنا ہے گھر. تو بہت ایکسٹرا آرڈینری کوئی مالدار ہیں جن کے گھروں میں رواج ہی نہیں تھا, نوکر چاکر میں ایسے مالدار بھی ہوتے ہیں کہ گھر میں عورتیں ایک سارا زندگی ایک کپڑے بھی کبھی استری نہیں کیے ہوتے انہوں نے, بہت رائل فیملی سے ہے, وہ بہت کسی وزیر کی بیٹی ہے, کروڑ پتی لوگوں سے اس کا تعلق ہے, خاندان سے تعلق ہے, تو اس میں ٹھیک ہے. اس میں یہ ہے کہ پھر وہ وہی اس نے کہا گھر میں بھی کبھی تو بہت ہی اونچے ہیں نا, لیکن اتنے اونچے خاندانوں میں تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں نا. نارمل لوگ تو یہی ہیں کہ جو جیسے نارمل چل رہے ہیں. اب اسکالر ان میں فتویٰ دے دیتے ہیں کہ عورت کے ذمہ گھر کا کام نہیں ہے. عجیب پاگل بنا ہے یار. ایک اسکالر نے فتویٰ دیا کہ عورت اگر جاب کرنا چاہے تو شوہر کو روکنے کا حق. اسکالر نے یہ بھی فتویٰ دیا تھا کہ اس کے ذمہ گھر کے کام کاج نہیں ہے. تو سب لوگ تو اپریشیٹ کر رہے تھے, خاص طور پہ خواتین بہت اپریشیٹ کر دی. کسی عقل مند نیچے لکھا ہوا تھا پھر اس کے ذمہ ہے کیا, آپ یہ بتا دیں. تو ایسے اسکالر سے آپ صرف یہ پوچھ لیا کریں کہ اسلام میں ناجائز کیا کیا ہے, اس کی لسٹ پیش کر دیں. ناجائز کیا کیا ہے کائنڈلی ہمیں صرف وہ بتا دیں. تو 2-4 چیزیں کوئی ناجائز رہ گئی ہیں تو وہ بتا دیں, بس ہم اس کو فالو کر لیں گے. تو اس لیے ماڈرن لوگوں کا ایک الگ ٹائپ کا اسلام ہوتا ہے, ان کو گنجائشیں چاہیے. میرے بھائی, ہم نے اپنی خواہشات کے مطابق اسلام کو نہیں بنانا, ہم نے اپنے آپ کو اسلام کی خواہشات کے مطابق لانا ہے. اپنے آپ کو لانا پڑے گا تو اللہ مانے گا, ورنہ اللہ کہے گا پھر کلچر اور یہ سب چیزیں جاؤ خود ہی بھگتو ان کو, میرے پاس تمہارا کوئی حساب و کتاب نہیں ہے. ہمارے شاگرد ہیں نا مختلف علاقوں کے, کے پی کے بھی, بلوچستان کے بھی, پنجاب کے بھی, سندھ کے بھی, ہر طرح کے شاگرد آتے ہیں ہمارے پاس. مدرسوں میں پڑھانے کا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہر قوم سے آپ کا مضبوط ریلیشن ہو جاتا ہے. یعنی ہر جگہ, میں پاکستان میں کہیں بھی جاؤں, ہر شہر میں درجنوں شاگرد ہیں. پھر ہمارے اساتذہ بھی ہیں ہر شہر میں, پھر ہر قوم میں ہمارے ٹیچر بھی ہیں. میرے ٹیچروں میں بلوچ بھی ہیں, پٹھان بھی ہیں, پنجابی بھی ہیں, مہاجر بھی ہیں. تو اس لیے ہمارے مدرسوں میں قوم پرستی نہیں ہوتی. اللہ کا, ہم کر ہی نہیں سکتے قوم پرستی. ہم کسی قوم کے خلاف بولیں گے وہاں ہمارا استاذ نکلے گا کوئی, صحیح ہے نا, ٹیچر نکل آئے گا, ہو ہی نہیں سکتا. تو اب میرے طلبہ ہیں مختلف علاقوں کے, میں ان کو کوئی شرعی مسئلہ سمجھا رہا ہوتا ہوں, وہ کہتے ہیں استاد جی ہم لوگ کے علاقے میں ایسا نہیں ہوتا, ہم لوگ کا تو کلچر نہیں ہے, ہم لوگ کا تو ایسا ہے, ہم تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے, پھر آپ اس کلچر کو فالو کرو. اللہ جب قیامت کے دن آپ سے حساب و کتاب لے گا کہ میرا حکم یہ تھا جو میں نے قرآن میں بیان کیا, تو آپ کہتے ہیں اللہ تیرا حکم تھا لیکن ہمارا کلچر اس سے میچ نہیں کر رہا تھا. تو اگر اللہ کہے کہ ٹھیک ہے یہ جو میں نے قرآن کا حکم دیا یہ پنجابیوں کے لیے نہیں تھا, میں اس میں یہ بتانا بھول گیا کہ پنجابی اس سے کیا ہے مستثنا, کیونکہ پنجابیوں کا کلچر یہ نہیں ہے. یا یہ جو میں نے قرآن کا حکم دیا یہ پٹھانوں کے لیے نہیں ہے کیونکہ پٹھانوں کا کلچر اس سے ڈفرینٹ ہے. اور یہ دوسرا جو میں نے حکم دیا یہ صرف سندھیوں کے لیے ہے, بلوچوں کے لیے نہیں ہے کیونکہ ان کا کلچر اس سے میچ نہیں کرتا. تو میں نے کہا پھر اللہ سے جب ہماری ملاقات ہوگی تو ہم کہیں گے اللہ سندھیوں کے لیے بولو الگ نازل کر دے, بلوچوں کے لیے الگ نازل کر دے, انگریزوں کے لیے الگ, ڈیفنس والوں کے لیے الگ. اس میں یہ ہو کہ کسی پہ کسی کی بھی خدمت کسی بھی ٹائم پہ لازم نہیں ہے, کچھ بھی حرام تو ہے ہی نہیں. موسیقی بھی حلال ہے, ناچ گانا بھی حلال ہے, اور شراب
2-3 ڈھکن جس میں نشہ نہ ہو. اس کو بھی حدیث میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں نا لوگ شراب کا نام تبدیل کر کے اس کو حلال کریں گے. تو ابھی فی الحال اسکالرز میں اتنی ہمت ہوئی نہیں ہے کہ شراب کو حلال کر دیں, لیکن رپورٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبر پہلے دے چکے ہیں کہ یہ بھی حلال ہوگی, کیونکہ کون چھوڑے گا بھائی شراب. اچھا, یورپ امریکہ میں عجیب ہی ڈیزائن چل رہا ہے. وہاں لوگ بتاتے ہیں ہم ہوٹل میں جاتے ہیں, ہوٹل کا مالک شراب بھی پی رہا ہوتا ہے. اچھا, جو بیرے آتے ہیں نا, سوری جو کسٹمر آتے ہیں شراب منگواتے ہیں, اور جب گوشت آئے نا تو کہتے ہیں یہ حلال ہے یا حرام ہے. یعنی مرغی جو ہے ہوتی مرغی ہے, تو یہ ہاتھ سے ذبح کی ہوئی ہے, یہ مشینی ہے. تو کہتے ہیں یار ادھر اتنا نیک بنا ہوا ہے کہ کھلا بھی مرغی رہے, خنزیر نہیں کھلا رہے, اور اس میں اتنا کہ مسلمان نے بسم اللہ اللہ اوپر پڑھ کے ذبح کیا بھی, اور دوسری طرف بوتل رکھی ہوئی ہے شراب کی. میں نے کہا چلو یار, اسلام کی تھوڑی شراب کی اس کو عادت پڑ گئی, لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یار جس چیز کی عادت پڑ گئی وہ اب مجبور ہو گیا ہوں. اللہ تو اس مجبوری کو نہیں مانتا, لیکن اچھی بات ہے نا, یہ تھوڑی کہ اب وہ شراب پی رہا ہے تو خنزیر بھی کھانا شروع کر دے. ہمارے فرمایا کرتے تھے کہ آج کا مسلمان ہر گناہ کر رہا ہوتا ہے, کچھ ایسے نیکی کے کام کر رہا ہوتا ہے کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ یار یہ کیسے کر رہا ہے. تو پھر مثال دیتے تھے کہ کتے سے کسی نے پوچھا کہ تو ٹانگ اٹھا کے پیشاب کیوں کرتا ہے؟ کتے نے کہا چھینٹے نہ پڑ جائیں. گٹر کے پانی میں بیٹھے گا, گٹر کا پانی پیے گا, سڑا ہوا گوشت کھائے گا, نہ بات کرنے کی تمیز, نہ چلنے پھرنے. کتا کو لے کے گھومنا بہت مشکل کام ہے. میں انگریزوں کو دیکھتا ہوں نا, جب کتے کو واکنگ کے لیے نکلتے ہیں تو اللہ کی قسم یہ منظر ہوتا ہے, ایسا لگتا ہے کتا ان کو لے کے نکلا ہے. یہ کتے کی طبیعت میں چین نہیں ہے, کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. اس کو بہت مشکل سے زنجیر سے سنبھالا ہوا ہوتا ہے انہوں نے, ایک ٹینشن میں ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کتا لے کے نکلے اور وہ آرام سے, جیسے ہماری پلی ہوئی بکری ہو لے کے نکلے, گایا لے کے نہیں نکلتے لوگ. تو جو پلی ہوئی گائے ہوتی ہیں جہاں جاؤ آپ آرام سے چل رہی ہے. کتا ایسا نہیں ہوتا, کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے, کبھی کسی کو منہ مار رہا ہے, وہ اس کا مالک بار بار گھسیٹ رہا ہوتا ہے. میں کہتا ہوں یار انہوں نے کتنی بڑی ٹینشن پالی ہوئی ہے, اور دیکھنے میں یہی لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ کتے کو لے کے نہیں, کتا ان کو لے کے نکلا ہے. تو کتا جو ہے ہر گند میں منہ مار لے گا, گٹر کا پانی پیے گا, لیکن جب پیشاب کرے گا تو ٹانگ اٹھا لے گا کہ کہیں چھینٹے نہ پڑ جائیں. تو آج کل کے کتنے اسکالرز ہیں, ہر چیز گانا بجانا حلال, موسیقی حلال, مکس گیدرنگ حلال. تو ایک اسکالر کی تصویر آئی, یوں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ہر چیز کو حلال کر رہے ہیں نا. تو نیچے کسی نے لکھا ہوا تھا یہ سوچ میں پڑے ہوئے کہ 2-4 چیزیں حرام رہ گئی ہیں, ان کو میں حرام رہ گئی ہیں کسی طریقے سے. تو اس لیے میرے بھائی دیکھو, کشتیاں جلا کے اسلام کی طرف آؤ, پھر مزہ آئے گا. یہ مت دیکھو میں ڈیفینس میں رہتا ہوں, میں کلفٹن میں رہتا ہوں, میں امریکہ میں رہتا ہوں, میں کینیڈا میں رہتا ہوں. میں بھائی اللہ کا قانون ہر جگہ ایک ہی ہے. ہر جگہ اللہ کا قانون کیا ہے؟ ایک ہے. مقاصد پہ سمجھوتا نہیں ہے, مقاصد پہ, ذرائع پہ سمجھوتا ہے. یہ تھوڑی گاڑی اردو ہے, اس کا مطلب بتا دیتا ہوں. مقاصد کیا ہے؟ شریعت چاہتی ہے نماز قائم ہو, چاہتی ہے کہ نہیں چاہتی؟ تو نماز آپ کو پڑھنی پڑے گی. شریعت چاہتی ہے رمضان میں روزہ آپ بولو رکھیں, آپ کو رکھنا پڑے گا. شریعت چاہتی ہے سال میں ایک دفعہ زکوٰۃ نکلے, آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی. شریعت چاہتی ہے آپ جو مالدار ہیں قربانی کرے, آپ کو قربانی کرنی پڑے گی. شریعت چاہتی ہے کہ آپ کا پڑوسی بھوکا سوئے گا تو قیامت کے دن سوال کس سے ہوگا؟ آپ سے ہوگا, تو پیٹ آپ کو اس کا بھرنا پڑے گا. بہت ساری چیزیں جو مقاصد شریعت میں سے ہیں. کوئی ڈوب رہا ہو, اس کی جان اگر آپ بچا سکتے ہو تو آپ پہ بچانا فرض ہے. سوات میں کتنا, میں باہر ملک میں تھا, مجھے تو پہلے میں نے کہا یہ شاید فیک ہے, اے آئی سے بنائی ہوئی ویڈیو ہے. کتنے دیر تک بیچارے, اتنا بڑا خاندان دریا کے بیچ میں کھڑا ہوا ہے, کیا آدمی کی نیندیں اڑ جائیں اگر زیادہ سوچنا شروع کرے اس پہ. کوئی مدد کے لیے نہیں آیا. تو آپ کا کیا خیال ہے؟ دنیا والوں نے تو چھوڑ دیا, لوگ وقتی طور پر حکومت کو گالیاں دیتے ہیں, اس کے بعد ٹھنڈا ہو جاتا ہے معاملہ, رو دھو کے ختم ہو جاتا ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے اللہ بھی چھوڑ دے گا؟ اللہ تھوڑی چھوڑے گا. آخرت تو اللہ نے اس لیے رکھی ہے, ان کی ایک ایک کی پکار, ایک ایک کی چیخ, جو اپنے سامنے اپنے بچوں کو ڈوبتا ہوا دیکھ رہے ہیں
ان حکمرانوں کے گلے کا پھندا قیامت کے دن بنے گی، اللہ نہیں چھوڑے گا۔ فرعون نے کتنا ظلم کیا تھا، بنی اسرائیل عاجز آ گئے، اور موسیٰ علیہ السلام سے ایک دن تنگ آ کے کہنے لگے یا موسیٰ اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، اے موسیٰ تیرے آنے سے پہلے بھی عذاب میں تھے، تیرے آنے کے بعد بھی عذاب میں ہیں، ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ حضرت موسیٰ نے کیا فرمایا؟ یا قوم استعینوا باللہ واصبروا، اللہ سے مدد طلب کرو، صبر کرو۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون، ظالم کیا کر رہا ہے اللہ کو غافل مت سمجھو۔ دنیا میں کسی بھی ملک میں یہ واقعہ ہوتا نا، سب سے پہلے وہاں کی انتظامیہ ریزائن دے کے الگ ہو جاتی کہ اب فوراً الگ ریزائن دے دیتے وہ۔ تو اس کے لیے بہت اعلیٰ کوالٹی کا بغیرت بننا پڑتا ہے، جو بہت ہی کوئی جری ہوتا ہے نا گناہوں پر، اسی کا ظرف ہوتا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ دنیا میں کہیں ایسا دردناک واقعہ ہوا ہو، گھنٹوں کھڑے ہوئے ہیں، پکار رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، بیٹی جا رہی ہے سامنے، بیٹا جا رہا ہے، پھر پانی میں ڈوب رہے ہیں، چیخ رہے ہیں بچاؤ، کوئی انتظام ہی نہیں آتا ہے۔ وہ تو پہلے سے یہ سب چیزیں سوچ کے رکھتا ہے، فوری حادثہ ہو جاتا ہم کہتے ہیں یار ان کو نہیں پتا چلے، بہت زیادہ بے حسی ہے۔ میں نے تو ایک دفعہ ویڈیو دیکھی، اس کے بعد میں نے کہا بھائی یہ سوائے نیندیں رات کو اڑنے کے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، جانے والے تو چلے گئے۔ تو اللہ کی ایک آیت تسلی دیتی ہے بس ہمیں، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ ایتھیس پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ دنیا میں اتنا ظلم ہوتا ہے تو خدا اگر ہے تو اس ظلم کو ختم کیوں نہیں کرتا؟ یہ جو ملحد لوگ ہیں نا، خدا کے منکر ہیں، بہت دلیلیں دیتے ہیں، اتنا کچھ دنیا میں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، اتنا کچھ ہو رہا ہے تو خدا کہاں ہے؟ ایک طرف وہ کہتا ہے میں ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں، دوسری طرف وہ خاموش بیٹھا ہے۔ تو ہم ایتھیس سے کہتے ہیں کہ تمہیں لگتا ہے وہ خاموش نہیں ہے، وہ پکار کے اس نے اپنی کتاب میں کہہ دیا لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون۔ ایسے ہی تسلی دیتی ہے نا یہ آیت۔ دیکھو ظالم کے بارے میں نا، جو بڑے ظالم ہوتے ہیں ان کے لیے نرم جذبات رکھنا بھی ظلم ہے، یہ خوب سمجھ لو۔ بعض دفعہ آدمی جب بالکل ہی غیرت لیس ہو جاتا ہے نا، جیسے ڈاکوؤں کو لوگ پکڑ کے چھوڑ دیتے ہیں کہ ہائے ہائے بیچارہ، تو ڈاکو کو تو جس نے چھوڑا ہو نا اس کو نہیں چھوڑو، پھر کبھی بھی اس کو کبھی نہ چھوڑو، کیونکہ یہ ڈاکو سے بھی زیادہ پتھر دل ہے۔ ایک آدمی جوان عورتوں کو بیوہ کر رہا ہو، چھوٹے بچوں کو یتیم کر رہا ہو، پسٹل ہے اس کے ہاتھ میں، تھوڑے سے پیسوں کی خاطر جوان جنازے نکال دیتا ہو، کیا گزرتی ہے گھر والوں پہ قیامت، اور آپ اس پہ ترس کھا رہے ہو کہ اس کو چھوڑ دیا جائے۔ اس کا مطلب آپ کی کھوپڑی خراب ہو گئی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب بہت زیادہ ظلم ہوا تو آپ نے بھی بد دعا کی ہے۔ حضرت موسیٰ سے زیادہ کوئی نرم دل ہوگا؟ پیغمبروں کا دل بہت نرم ہوتا ہے۔ بالآخر حضرت موسیٰ نے بھی بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے فرعون اور حامان کے خلاف، کہ جو بھی فرعون کے دربار لوگ تھے ان کے خلاف حضرت موسیٰ نے بھی بد دعا کی۔ تو اللہ نے حضرت موسیٰ کو ملامت نہیں کی، بلکہ کہا قد اجیبت دعوتکما، اے موسیٰ تیری دعوت کو میں نے قبول کر لیا، تیری دعا میں نے قبول کر لیا۔ تسلی دی کہ مریں گے یہ۔ ہمارے نبی کو اللہ نے کتنی تسلیاں دی ہیں کہ جو اسلام کے مسلسل دشمن ہیں، اے نبی آپ غم نہ کریں، میں ان کو سزا دے کے چھوڑوں گا۔ یہ جو بڑے بڑے ظالم ہوتے ہیں نا پتھر دل، ان کے لیے دل میں نرم جذبہ نہیں رکھنا چاہیے۔ تو تسلی ہمیں اسی سے ہوتی ہے، بھائی اللہ خاموش نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون، ظالم جو کچھ کر رہا ہے اللہ کو اس سے غافل مت سمجھو۔ اے اللہ ہم کیوں غافل نہ سمجھے؟ تو سزا تو دے نہیں رہا۔ بھائی جہاں سزا کی ضرورت ہو وہاں آپ سزا نہیں دے رہے تو غفلت کا الزام تو لگتا ہے نا۔ پھر اللہ پہ بھی کوئی الزام لگا سکتا ہے، پھر اللہ تو اگر کہہ رہا ہے میں غافل نہیں ہوں تو پھر لگ تو ایسا ہی رہا ہے معاذ اللہ کہ تو غافل ہے۔ تو اللہ نے جواب کیا دیا؟ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، دیکھو میرا ایک قانون ہے، میں نے ایک دن ہے جس کو قیامت کہا جاتا ہے، میدان حشر کہا جاتا ہے۔